السلام علیکم دوستو، ہمارے آج کے واقعے کا نام ہے حضرت عیسیٰ السلام، اسرائیلی شخص اور اس کی مردہ بیوی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا قلق ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیلے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ السلام کو دیکھتے غلام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کے عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہوگی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی، حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گر جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور وہ حضرت عیسیٰ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر آزاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کے سو گیا۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ اس سے مجبور ہو شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسی شہزادے کی نظر اس پہ پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے جب بیدار ہو کر اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ السلام نے فرمایا کہ ہاں، بیوی تو وہی ہے۔ عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ محض جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ تو یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور عیسیٰ فرمانے لگے کہ جو بندہ ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، پھر وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ تو اس واقعے کو دیکھ اسرائیلی نے قسم کھائی، اب کبھی میں نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کے اسے موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو حاصل اس کہانی سے اس واقعے سے میں کیا پتہ چلا ہے کہ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے، اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ گئی ہوگی، یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ اچھا لگا تو آپ اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئی واقعہ یا نئی کہانی اپلوڈ کروں تو وہ فوراً آپ کو مل جائے۔